شیطانی تعلیمات کی تردید میں بھیجا جاتا ہے۔ شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی کے تقابل میں اللہ کا رسول نبوت لے کر مبعوث ہو۔ چونکہ پیغمبر کا وجود شیطان کی ضد اور نقیض اور تقابل ہوتا ہے، اس لیے اللہ اپنے رسول کی تمام شیطانی ہتھ کنڈوں سے براہ راست اور بذات خود حفاظت کرتا ہے۔ وہ خدائی انتظام کیا ہے؟ اللہ اپنے رسول کی شیطان سے حفاظت کیسے کرتا ہے؟ من مرتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ من ارتضی من رسول، جس کو اللہ چن لیتا ہے اپنا رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه، بس پھر اللہ چلا دیتا ہے اس رسول کے آگے بھی اور پیچھے بھی، رصداً، فرشتوں کے باریاں بدل بدل کر آنے اور جانے والے غولوں کے غول۔ وہ فرشتے لہو موکبات، وہ اللہ کے پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں، جن کا کام ہی صرف یہی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اس فرشتے کو اور اس پورے گروہوں کے گروہوں کہ تمہارا کام عرش کے اوپر تسبیح کرنا نہیں ہے، تمہارا صرف ایک کام ہے کہ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے حکم پہ مامور اور بندے ہوئے اس رسول کی یحفظونہ تمام جنات اور شیاطین سے حفاظت کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اب اس یہ ہے وہ خدائی انتظام جو اللہ نے اپنے رسول کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ وہ فرشتوں کے مطلب گروہوں کے گروہ جو باریاں بدل کر آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ان کا کام ہی صرف یہی ہے، رصداً یحفظونہ من امر اللہ، وہ صرف اللہ کے رسول کی حفاظت پہ مامور ہوتے ہیں۔ اور اس حفاظت جو اللہ نے انتظام کیا ہے، 6 قسمیں اٹھائی ہیں ٹوٹل۔ نون ایک قسم، والقلم جس سے تکبیریں لکھی گئی ہیں دوسری قسم، وما یسطرون اور جو قرآن لکھا گیا ہے اس لکھے ہوئے قرآن کی قسم 3 ہو گئی۔ فلا اقسم، یہ پچھلے جمعے اصل میں نا یہ ربط نہیں رہا، فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، چوتھی قسم، اقسم بالخنس، میں قسم اٹھا رہا ہوں ان ستاروں کی جو اپنے مدار سے نکلتے ہیں، رستہ بدلتے رہتے ہیں لیکن رستہ بدلنے کے بعد صحیح سالم دوبارہ مدار میں واپس آ جاتے ہیں۔ الجوار، ان ستاروں کی قسم جو بالکل سیدھی لائن کے اوپر رواں رہتے ہیں، پھر صحیح سلامت سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ الخنس، پھر ان ستاروں کی قسم جو ٹھیک ٹھاک روشنی دے کے چھپ جاتے اور پھر اگلے دن روشنی دینے کے لیے دوبارہ نمودار ہو جاتے، یہ چوتھی قسم ہے۔ 5ویں قسم، وصبح اذا تنفس، مجھے اس صبح کی قسم ہے جو اپنی روشنی پھیلاتی ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور مجھے رات کی قسم ہے جب وہ اپنا اندھیرا لا کے چھا جاتی ہے۔ یہ ستارے صبح اور رات اور پچھلی 3 قسمیں، 6 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ما صاحبکم بمجنون، تمہارے پیغمبر کے اوپر کسی قسم کا جنون، دیوانگی یا آسین یا جادو کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ اصل میں جو 3 قسمیں ہیں، ستاروں کی قسم، اور چاہے وہ سیدھے چلنے والے ہیں یا راستہ بدل لیتے ہیں، ستاروں کی قسم، صبح کی قسم اور رات کی قسم،
اس کا ربط یہ ہے بھائی جب سے میں نے یہ چیزیں بنائی ہیں جن سے تمہاری پوری کائنات چل رہی ہے، جب سے یہ پیدا ہوئی ہیں اپنے پیدا ہونے سے لے کر تمہارے آج دیکھنے تک، ان چیزوں میں اس اللہ کی بنائی ہوئی مشینری میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہو سکی آج تک۔ ان کو کبھی یہ چلتے چلتے ان کے پرزے کبھی گھسے، ان کو دوبارہ کبھی ٹھیک نہیں کرنا پڑا وغیرہ ہو۔ دنیا کی مشینری میں جس طرح موبائل پیٹرول وغیرہ یہ بالکل اس کی اس کمزوری سے بھی پاک ہے، جس طرح یہ کائنات شروع سے لے کے جب سے بنی ہے آج تک ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے، اس میں ڈھونڈنے والے کو کوئی نقص اور عیب نہیں مل سکا۔ یہ میری 3 قسمیں دلیل ہیں کہ محمد پاک بھی ہمارا پیدا ہونے سے لے کے اپنی موت تک ٹھیک ٹھیک چلا ہے، اس پہ کسی قسم کی ما صاحبکم بمجنون۔ جس طرح کائنات ایک لمحے کے لیے بھی کبھی خراب نہیں ہوئی، اسی طرح میرے محمد الرسول اللہ پر ایک لمحے کے لیے بھی ما صاحبکم بمجنون، اس کے اوپر کوئی ان کے اوپر کوئی جنون یا دیوانگی یا جادو نام کی چیز اس کے نزدیک نہیں۔ اچھا، اب یہ 6 قسمیں اٹھا کے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے رسول پہ جنون، دیوانگی، جادو، اسیب، جنات، شیاطین قطع نظر انداز نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے تو 6 قسمیں اٹھائی ہیں مگر اسے اعتبار اب بھی کیا بیانیہ دیتا ہے بھائی اگر اللہ کے پاک رسول کے اوپر جادو نہیں چلا تو پھر آخری 2 صورتیں جو ہیں یہ کیوں اتری ہیں؟ یہ اسی لیے اتری ہے نا کہ نبی علیہ السلام پہ جادو ہوا، اس کا اثر اتارنے کے لیے اللہ نے بھیجی، نبی علیہ السلام نے صورتیں پڑھی اور آپ سے وہ اثر ختم ہو گیا، اور یہ صورتیں قرآن مقدس میں ہے تو پھر اللہ کے رسول کے اوپر جادو تو چل گیا۔ بھائی کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ مدینے کے کا رہائشی لبید بن عاصم نام یہودیوں کا جو جادوگر تھا، اس کے ساتھ اس کی 2 عورتیں، بعضوں نے کہانی گھڑتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس کی بیویاں تھیں اور بعضوں نے کہا وہ اس کی بہنیں تھیں۔ کہانی جو ہے نا ایک بات پر تو وہ جھوٹ والے نہیں ٹھہر سکتے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے زیر استعمال کنگھی اور آپ وہ لی اور اس کے اوپر نبی علیہ السلام کے جو بال مقدس تھے وہ 11 گرے بالوں سے لگائی، ایک بال پکڑا گری لگا، دوسری پکڑا گرا لگائی، تیسرا بال مقدس پکڑا گرا لگائی، 11 بالوں سے آپ کی زیر استعمال کنگھی پر 11 گرے لگائی گئی، اور یہ کھجور کے غلاف میں لپیٹ کر مدینے سے 3 کلومیٹر دور وہ جو کنواں تھا اس کے نیچے بھاری پتھر کے نیچے دبا دی، آپ کے اوپر اثر ہو گیا اور آپ پریشان رہنے لگ پڑے۔ پھر ایک رات اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرشتے بھیج کر اطلاع دی کہ آپ کے اوپر تو یہودیوں کے سردار لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، فلاں کنویں میں وہ چیزیں دبی پڑی ہیں، آپ وہاں چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام پہنچ گئے اور وہ 11 ہی گرے تھیں اور سورت فلق اور ناس 6 اور 5 11 آیات بنتی ہیں۔ آپ وہاں گئے، آپ نے وہ چیزیں نکلوائیں اور پھر ایک ایک آیت جب پڑھتے جاتے تھے کلوز برب الفلق سے شروع ہو کے من الجنت والناس تک تو ایک ایک گرا وہ ضائع ہوتی گئی، اور یوں کر کے جب ان صورتوں میں موجود بھی ہے کہ یا اللہ من شر النفاثات فی العقد، میں پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے، لبید بن عاصم سے پناہ، اصل مجرم بے ایمان سے تو پناہ مانگی نہیں گئی، جس نے جادو والا سارا کام کیا بغور ان کے، مجرم سے اصل ملزم کو چھوڑ کر اس کے معاونین سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ بس اتنی حقیقت ہے اس کہانی گھڑی ہوئی میں۔ من شر النفاثات آئے گا پیچھے چل کے، من شر النفاثات فی العقد، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں رات کے شر سے جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے، اور پھر انسانوں کے شر سے، ساتھ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان عورتوں سے
جنہوں نے میرے اوپر مطلب ہے کلام پڑھ کر میرے اوپر جادو کیا ہے، چنانچہ وہ صورتوں کے اندر یہ پناہ بھی موجود تھی، جو ہی پڑھی تو وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا اور آپ بالکل صحیح سلامت ہو گئے۔ یہ ہے جناب وہ کہانی کا جوڑ لگاتے ہیں ان معوذتین کے ساتھ، جس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے پاک رسول پہ جادو نہیں چلا تو یہ 2 صورتیں کیوں اتری ہیں؟ بھائی یہ 2 صورتیں جتنا کہانی گھڑی گئی ہے یہ جادو والی، اس کی آڑ میں ان 2 صورتوں کے اوپر بھی سیدھا جھوٹ بولا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں اگرچہ یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں اور یہ قرآن پاک میں ہی ہے، مگر قرآن مقدس میں اللہ نے یہ دعویٰ تو ظاہر نہیں کیا کہ ہم نے جادو کا اثر اتارنے کے لیے یہ بھیجی تھی۔ بھائی جو ذخیرہ احادیث ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت کیوں اتری ہے، یہ آیت کیوں اتری ہے، ان کو اگر پورے ذخیرے کو چھانٹا جائے تو آپ کو پتا ہے کہ حدیث کی کتنی کتابیں؟ 6 کتابیں ہیں، پوری 6 کتابیں۔ ان 6 کی 6 کتابوں کو اگر بندہ چھانٹے تو کسی ایک کتاب میں یہ بات نہیں ملتی جہاں جہاں ان کتابوں احادیث میں یہ بیانیہ موجود ہے معوذتین کے نازل ہونے کا۔ اگر ہر کتاب میں بندہ فہرست سے دیکھے کہ پہلی کتاب میں معوذتین کس صفحے کے اوپر ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، پوری 6 کی 6 کتابیں بندہ چھانٹ مارے تو نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کسی ایک کتاب میں اس بات کا نام و نشان تک ہی نہیں ہے بھئی یہ 2 صورتیں اللہ کے رسول پہ کو جادو ہوا تھا اور اس کے توڑ میں یہ 2 صورتیں اتاری گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پوری 6 ہی پڑھا دیے تھا، ساری نہیں ہوتا۔ چلیے بڑی نام کی کتاب مانی جاتی ہے جناب مسلم، بخاری کا نمبر 5 پہ ہے کسی وجہ سے، مسلم کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے حدیث کی، بڑی جانی پہچانی کتاب ہے۔ مسلم کے اندر معوذتین کے نازل ہونے کا بندہ پورا اگر پڑھے کہ کیا لکھا ہوا ہے تو وہاں کیا لکھا ہے؟ قال عن عقبہ بن عامر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم تر آیات انزلت اللیلہ لم یرى مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ مسلم کے اندر صرف اتنی بات لکھی ہوئی ہے، عقبہ بن عامر صحابی یہ روایت کرتا ہے کہ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی وہاں بھئی اے عقبہ الم تر آیات، یار جدا پیچھا کاری لگے، یہ چوک کے اندر کھڑے جاہل کو اتنی مشہور اور معروف بات ہے کہ وہ آخری 2 صورتیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے، آخری 2 صورتیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے، یہ اتنی مشہور اور معروف بات ہے اور بغیر کسی دلیل کے عوام میں مشہور کہ آخری 2 صورتیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے۔ بھئی آپ بھی جب کسی کو تبلیغ کرتے ہیں بات بھئی تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی عزت پہ یہ حملہ جادو کا عقیدہ ماننا غلط ہے، وہ بھی دلیل آپ کو یہی دیتا ہے بھئی آخری 2 صورتیں پھر کیوں اتری تھی۔ لو جناب آج باقاعدہ طور پہ آپ سمجھ لیں گے 6 کی 6 کتابوں سے بھئی یہ کس کام کے لیے اتری، کہاں اتری، وقت کون سا تھا، وقوع کون سا تھا، جگہ کون سی تھی۔ الم تر آیات انزلت اللیلہ، کیا اے عقبہ وہ کیا تو نے دیکھی نہیں ہے وہ آیات، جو سنی نہیں تو نے، جو انزلت اللیلہ جو آج کی رات میرے اوپر اتاری گئی ہیں۔ اللہ کے بندے لم یرا مثلو قطو لم یرا مثلہن قطو، ان جیسی آیات میں نے آج تک کبھی اللہ سے اترتی نہیں دیکھی، اور وہ آیات کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں جن جیسی میں نے کبھی صورتیں نہیں دیکھی۔ مسلم کے اندر صرف اتنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آگے چلیے، حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے ابو داؤد اور یہ صحاح ستہ کے اندر ہے۔ اس کتاب میں معوذتین کے متعلق کتنا اور کیا لکھا ہوا ہے۔ عقبہ بن عامر وہی صحابی
उकबा बिन आमिर फरमाते हैं कुन्तु अकूदु बिरसूलिल्लाह नाकतहु फिस सफरे फकाल अली या उकबा अला उअल्लिमुका खैरा सूरतैन कुरअता। अब अन उकबा बिन आमिर, हजरत उकबा बिन आमिर बयान देते हैं कि कुन्तु अकूदु बिरसूलिल्लाह नाकतहु फिस सफरे सफरे सफरे, कि मैं एक सफर में अल्लाह के रसूल की ऊंटनी की महार पकड़े हुए था। उस सफर के दौरान मेरी बारी लगी अल्लाह के रसूल की ऊंटनी की महार पकड़ने की। कुन्तु अकूदु बिरसूलिल्लाह नाकतहु फिस सफरे, वो सफर कौन सा है अगला जो है उसको नसाई वाला वो बता रहा है कि वो कौन सा सफर था। मुस्लिम वाला अबू दाऊद दूसरी किताब अबू दाऊद की कुन्तु अकूदु बिरसूलिल्लाह नाकतहु फिस सफरे, सफर के दौरान मैं अल्लाह के रसूल की ऊंटनी की महार पकड़ के चल रहा था। फकाल अली या उकबा, सफर के दौरान राउन ज़िलातिल लैला, और सफर के दौरान और वक्त कौन सा है रात का टाइम है, सफर का वक्त चल रहा है। फकाल अली या उकबा, अल्लाह के रसूल ने मुझे फरमाया ऐ उकबा अला उअल्लिमुका खैर सूरतैन कुरअता, क्या मैं तुझे सिखा न दूं वो दो सूरतें खैर सूरतैन कुरअता जो अभी अभी मेरे ऊपर इस सफर के दौरान पड़ी गई हैं। अला उअल्लिमुका खैर सूरतैन कुरअता, क्या मैं वो तुझे दो सूरतें सिखा न दूं। हजरत उकबा बिन आमिर फरमाते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं प्यासा हूं, आप मुझे अल्लाह का कुरान समझाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ देर इंतजार है, आगे चले, रात का टाइम है और सफर का वक्त है, आगे फजर की नमाज का टाइम हुआ। हजरत उकबा बिन आमिर फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम को मैंने पानी से वजू करवाया, आपने दौराने सफर नमाज पढ़ाई। सल्ला सलात सुबह बेहिमा, सुबह वो फजर वाली जो नमाज है बेहिमा, इन एक पहली उस फर्ज फजर में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी और दूसरी रकत में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ी, और फिर सलाम फेर के पूछने लगे हाँ भाई उकबा कैफ़ा रअयता तअव्वज़ बिहिमा मा तअव्वज़ मुतअव्विज़ुन बिमिस्लिहिमा, कैफ़ा रअयता, कैसे लगा तुझे फिर ये दो सूरतें सुनना मेरे से। ओए अल्लाह के बंदे तअव्वज़ बिहिमा, जब भी अल्लाह से पनाह मांगा कर तो इन दो सूरतों से। मा तअव्वज़ मुतअव्विज़ुन, नहीं पनाह मांगी किसी मांगने वाले ने बिमिस्लिहिमा, जितने अच्छे ये कलमात है अल्लाह से पनाह मांगने के, और इस जैसा कोई अच्छा कलमा अब तक मेरे पास लो जनाब। ये अबू दाऊद वाले ने नकल किया है भाई इन दो सूरतों के नाजिल होने का। आगे चलिए, आगे हदीस की बड़ी मशहूर किताब है नसाई शरीफ, ये भी सहाय सित्ता के अंदर है। नसाई शरीफ वाला कुरान पाक का नंबर आगे देखिए, पहले जरा थोड़ा अगर ढूंढ लीजिए ना, नसाई वाले ने क्या कहा है, वही सहाबी उकबा बिन, कितनी किताबा हो गई, तीसरी चलने लगी हो। अन उकबा बिन आमिर, हजरत उकबा बिन आमिर फरमाते हैं आना अकूदु बिरसूलिल्लाह राहिलतहु फी गज़वातिन 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 फकाला काला रसूलुल्लाह आयातुन उनज़िलत अलैया लैला लम युरा मिस्लुहुन्ना कत्तु इकरा बिहिमा कुल्लमा निमता व कुमता। हजरत उकबा बिन आमिर फरमाते हैं आना अकूदु बिरसूलिल्लाह राहिलतहु फी गज़वातिन, वो सफर कौन सा था। हजरत उकबा बिन आमिर फरमाते हैं एक गज़वा जिहाद का, हम मुशरिकीन से जंग लड़ने जा रहे थे, रास्ते के अंदर ऊंटनी की महार मैं पकड़े हुए था। काला रसूलुल्लाह, और पता लग गया ना वो सफर कौन सा था, सफर गज़वे का था, जिहाद करने जा रहे थे। काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ भाई, और आयातुन, कुछ आयात उनज़िलत अलैया लैला, ये अभी रात के टाइम में सफर के दौरान गज़वा जो हम लड़ने जा रहे हैं, अभी अभी मेरे ऊपर कोई आयात उतरी है, और वो ऐसी बेहतरीन आयात है कि लम युरा मिस्लुहुन्ना, आज तक मुझे उन जैसी आयात मेरे ऊपर नाज़िल नहीं हुई। इकरा बिहिमा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और वन्नास, ये दो सूरतें इकरा बिहिमा, इनको पढ़ा कर उकबा कुल्लमा निमता व कुमता, जब भी तू सोने लगे और जब भी तू उठने लगे इन दो सूरतों को तू पढ़ लिया कर। तीसरा बयान आ गया, नसाई शरीफ होगी।
آگے چلیے مسلم، ابو داؤد، نسائی شریف، آگے حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف جناب، یہ بھی بہت بڑا امام تھا، امام ترمذی، صحاح ستہ میں اس کی کتاب کا شمار ہے۔ انہوں نے کیا بیان دیا؟ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جو مجموعہ بنایا احادیث کا، اس میں کیا بیانیہ دیتے ہیں کہ میں نے جو چھان پھٹک کی ہے کہ معوذتین کس کام کے لیے؟ کان رسول اللہ یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان فلما نزلتا اخذ بهما وترك ما سواهما کان رسول اللہ یتعوذ من الجان وعین الانسان، تھے اللہ کے رسول پناہ مانگا کرتے جنات کے شر سے بھی اور لگنے والی انسانوں کی بری نظر سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے، مختلف کلمات پڑھ کر، حتی نزلت المعوذتان، حتی کہ معوذتین نازل ہو گئی، فلما نزلتا، جب یہ نازل ہو گئی، اخذ بہما، اللہ کے رسول نے انہی دو صورتوں کو پکڑ لیا، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا، اور اس کے علاوہ جتنے کلمات سے تعویذ مانگا پناہ مانگا کرتے تھے سارے چھوڑ کر جب بھی پناہ مانگنے لگ پڑے تو ان دو صورتوں سے پڑھ کر مانگا کرتے تھے۔ نسائی والے نے، ترمذی والے نے یہ اتنے الفاظ نقل کیے ہیں۔ آگے ابن کنیاں ہو گئیاں چار، پنجویں کتاب ہے ابن ماجہ حدیث کی، ابن ماجہ والے نے کیا نقل کیا ہے کہ مجھے کیا پتا چلا ہے ان معوذتین کے بارے میں کتنا اکٹھا کر سکا ہوں۔ ان عائشہ ان النبی اذا اشتکا، ان عائشہ ان النبی اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفس، ان عائشہ، مجھے حضرت عائشہ سے صرف ان معوذتین کی اتنی بات ملی ہے کہ وہ فرمایا کرتی تھی اذا اشتکا، جب نبی علیہ السلام زندگی میں بیمار پڑا کرتے تھے تو یقرأ علی نفسہ بالمعوذات وینفس، وہ معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے، سوائے اس بات کے معوذتین کے متعلق اور کوئی بات میرے ہتھے لگ اے بخاری شریف جناب سارے تو اخیر لیے سے بھی رکھی ہے بھئی یہ جو جھوٹ حرام کھڑا گیا ہے وہ آخر پیر استاد کو پتہ ہی نہیں لگتا کلیے بس سامعین نو کتھوں کے جا گئے ہے نا چلن دیئے بخاری شریف اس میں آیا جناب 5 کتابوں کا بیانیہ آپ نے سن لیا۔ اب جس کتاب میں یہ کہانی جھوٹی انہوں نے گھڑی ہے وہ بخاری والا کیا کہتا ہے کہ مجھے کتنا کا پتہ چل سکا ان معوذتین کا جو میں نے پھر کے سفر کر کے تلاش کی ہے احادیث اور صورتوں کے شان نزول، مجھے کتنا پتہ چل سکا ہے۔ ان عائشہ کان رسول اللہ اذا آوا الی فراشہ، ایس کان رسول اللہ اذا آوا الی فراشہ نفس فی کفیہ بقل هو اللہ احد وبالمعوذتین جمیعا ثم یمسح بہما وجهه وما بلغت یداہ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ان عائشہ، حضرت عائشہ سے مجھے اتنا پتا چل سکا کہ کان رسول اللہ اذا آوا الی فراشہ، جب تھے آیا کرتے اللہ کے رسول اپنے بستر کے اوپر رات کو سونے کے لیے تو نفس فی کفیہ، آپ اپنے ہاتھ جو بقل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے وبالمعوذتین، یہ دو وہ صورتیں اور ایک قل هو اللہ پڑھ کے نفس فی کفیہ اپنے ہاتھ پہ پھونک مارا کرتے تھے، ثم یمسح بہما وجهہ، پھر آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے مقدس پہ پھیرتے تھے، وما بلغت یداہ، جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا آپ اپنا ہاتھ پھیر دیتے۔ ان 6 کی 6 کتابوں میں کسی ایک بھی کتاب میں آپ نے سنا بیانیہ بھئی نقل کرنے والا کر رہا ہو کہ یہ جادو اترا تھا اور ہوا تھا لبید بن عاصم فلاں کنویں کے اندر چھپائی گئی تھی چیزیں، بالوں پہ ہوا تھا، کنگھی پہ ہوا تھا اور پھر اس کے توڑ میں، کسی ایک کتاب والے نے یہ بات ذکر کی؟ پھر انہوں نے کہاں سے گھڑی؟
بغیر کسی دلیل کے بکواس یوں ہی فضول کر لفظ ذرا غلط نکل گیا اخلاق کے دائرے سے باہر. مطلب یہ کہ فضول کہانی اور اندر سے گھڑ کے جھوٹ بھائی جادو ہوا تھا اس کا اثر اتارنے کے لیے. 6 کی 6 کتابوں میں کسی ایک میں بھی نہیں ہے کہ ان معوذتین کے نزول کے بارے میں کہ جادو کا اثر اتارنے کے لیے آئی ہے. وقوع تو ہے سفر کا، موقع سفر کا ہے، وقت رات کا ہے، لڑنے غزوہ جا رہے ہیں اور رستے کے اندر یہ نازل ہو رہی ہیں. اور جناب پھر آگے چل کے اللہ کے رسول نے فجر کی نماز ان 2 صورتوں سے پڑھائی ہے. صرف یہی بیانیہ ہے، قطعاً یہ 2 صورتیں جادو نہ ہوا ہے نہ اس کا اثر اتارنے کے لیے. یہ نری کی نری کہانی ہے ساری. اچھا پھر اگر یہاں تک آدمی ان کو اٹھا کے لے آئے نا بھائی بتاؤ کہاں لکھا ہوگا یہ بات. اکھے جی وہ ایویں ہے بھائی. پھر اس کا اور بھی معاملہ عجیب ہے. جادو والا وقوع آپ کو پتا ہے جو کہانی ان کی گھڑی کے مطابق وہ مکے سے جب ہجرت ہوئی ہے، ہجرت کرنے سے 7 سال بعد کا یہ وقوع بتا مدینے کے کہ جادو مدینے کا ہی تھا نا. یہودی اور لبید بن عاصم سارے یہودی راہب مدینے کرتے تھے. 7 سال بعد ہجرت کے یہ کہانی جو گھڑی ہے بتانے والے بتاتے ہیں بھائی یوں جادو چلا. جبکہ صورتیں تو اتری ہیں کدھر؟ مکے کے اندر. جب ان سے پوچھا جائے بھائی یہ صورتیں مکے میں پہلے اتری تھی، پہلے تو مکے میں رہے ہیں، اور جادو والا واقعہ جس کے توڑ میں یہ صورتیں بقول تمہارے نازل ہوئی ہیں وہ تو ہوئی بعد کے اندر ہے، وہ تو ہوئی بعد کے اندر. یہاں پر وہ یہودیوں کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے تعویل یہ کرتے ہیں بھائی وہ ایک باری مکے چ نازل ہوئی سن، پھر جدو جادو چلیا تو دوجی باری موڑ اللہ نے اتارا. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک جھوٹ بول لے اس کو بچانے کے لیے پھر آگے 20 چل اگے ٹور. میں اس سے کو پوچھے بندہ بھائی یہ 2 صورتیں اگر دوسری مرتبہ نازل ہوئی ہیں تو قرآن مقدس کی 112 صورتیں اور بھی ہیں. کون کون سی صورت تم بتاؤ کتنی بار اللہ نے نازل کی ہے؟ بقرہ کتنی بار نازل ہوئی، آل عمران کتنی مرتبہ ہوئی ہے، نساء اعراف وغیرہ ہم جتنی صورتیں ہیں اللہ نے تو ایک مرتبہ اتاری ہے. کون سی وہ کمی رہ گئی تھی ان صورتوں میں کہ اللہ نے ایک بار اتاری تو وہ کمی باقی رہ گئی تھی جس کی وجہ سے جادو چل پڑا، پھر اللہ نے صحیح کر کے نعوذ باللہ اتاری اور تب چل کے جادو کا اثر ختم ہوا. وہ ان صورتوں میں کون سی کمی؟ جب کہ اللہ کے رسول نے 6 کی 6 کتابیں حدیث کی حضرت عقبہ بن عامر صحابی کو ان صورتوں کا ایک ہی مرتبہ نازل ہونا بتایا ہے. ہوگی گل آگے چلیے. مطلب عرض کرنے کا یہ ہے بھائی یہ جتنا بھی جھوٹ بولا گیا ہے صریحاً کتاب اللہ کے اوپر، اللہ جانے ان کو اتنا جھوٹ بول کے پیغمبر پہ جادو ثابت کر کے کون سے وہ شیطانی مفادات ہیں جو اس کے بغیر ان کو حاصل نہیں ہو سکتے. آپ آگے چلیں بھائی بیانیہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. یہاں پہ آ کے انہوں نے کہانی گھڑی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذمہ لگایا بھئی میرے پیغمبر آپ میرے سے جو کچھ میں نے پیدا کیا اس سے پناہ مانگے. آپ من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی شرارت سے پناہ مانگے. من شر غاسق اذا وقب، رات کے اندھیرے سے پناہ مانگے. اور ومن شر النفاثات فی العقد، آپ میرے پیغمبر یوں پناہ مانگے کہ یا اللہ میں پناہ مانگ رہا ہوں ان عورتوں سے، اصل لبید بن عاصم سے کوئی نہیں، ان عورتوں سے پناہ مانگتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر کلامیں پڑھ کے ٹھمکے ماری ہیں، شیطانی کلامیں پڑھ کر جن کی وجہ سے میرے پہ جادو چلا ہے. اور یوں کر کے آپ پناہ اللہ کے رسول نے مانگی تو جادو اتر گیا. چلیے جناب معوذتین کا اب ترجمہ شروع کریں شروع سے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل اعوذ برب الفلق. پچھلی بات آپ کو اب بالکل واضح ہو گئی کہ قطعاً ان 2 صورتوں کا اس کہانی گھڑی سے کو دور کا بھی لینا دینا نہیں ہے، قطعاً کوئی نہیں ہے. قل اعوذ برب الفلق، آپ میرے پیغمبر یوں پناہ مانگے
کل اعوذ برب الفلق کہ یا اللہ میں تیری عام شام ہو رہا ہوں، کل اعوذ برب الفلق میں تیری حفاظت والے قلعے کے اندر داخل ہو رہا ہوں، کل اعوذ برب الفلق میں اس رب کی تمام شرور اور شیاطین کے زنجیری سلسلوں والے مطلب ہے کہ وساوس سے اور حوادثات سے میں تیری پناہ میں آنے لگا ہوں، میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں بے رب الفلق، میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں جو رب الفلق، جو رات کا اندھیرا چیر کے دن کا اجالا کر دیتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، جس طرح یا اللہ ان اللہ فالق الحب والنوا تمام اندھیروں کو چیر کے دن کا اجالا اور روشنی کرنا اکیلے اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، ان اللہ فالق الحب قل اعوذ برب الفلق ان اللہ فالق الحب، دانا جو ہوتا ہے یہ زمین کے اندر اندھیروں کے اندر چھپا ہوتا ہے، اللہ زمین کے اندھیروں کو پھاڑ کے زمین سے باہر عہدے والا اجالا کرنے کی طاقت بھی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ پھر مطلب یہ ہے کہ یہ بارش کا جو پانی ہے گھنے سیاہ طے در طے بادلوں کے اندھیروں میں یہ بارش کا پانی چھپا ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کی طاقت ہے کہ وہ بادلوں کے اندھیروں کو چیر کے بارش والا اجالا کر دے زمین کے اوپر، یہ طاقت بھی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ زمین اور پہاڑوں کے اندر پانی چھپا ہوتا ہے او دبیز پردوں کے اندر، وہاں سے زمین اور پہاڑوں کا کے اندھیرے چیر کر چشمے والا اجالا کرنا بھی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ فی ظلمات سلاسل، انسان رحم کے 3 اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، وہاں ان ظلمات ان اندھیروں سے نکال کر پورا صحیح سالم انسان والا اجالا کرنا بھی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ پہلا سبق اللہ نے دیا کہ تو اس رب کی امان مانگ رہا ہے جس رب کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اندھیرے چیر کے اجالے پیدا کر دیتا ہے، اس لیے تیری زندگی کے اندر جو شرک والے اندھیرے ہیں، کفر والے اندھیرے ہیں، بدعت والے اندھیرے ہیں، بے روزگاری والے اندھیرے ہیں، ان تمام اندھیروں اور مشکلات اور مصائب کے پردے چیر کے امن اور سکون کا اجالا کرنا کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اب سورت فلق کا سے پہلی تعلیم تو یہ نکلی ہے مشکل کشا کون بنے گا؟ اب جو کہے گا کہ میری مشکل درباروں میں حل ہوتی ہے یا وسیلے دینے سے یا تعویذ لکھوانے سے، اس کا اس سورت فلق کے اوپر ایمان رہے؟ وہ تو پہلا لفظ ہی سورت فلق کے اوپر اس کا ایمان نہیں رہا۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ رات کا اندھیرا چیر کے، اس لیے وہ التجا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ جس طرح رات کا اندھیرا چیر کر تو نے دن کا اجالا کر دیا، میرے وجود کے اوپر روحانی اندھیرے اور دوسرے جتنے بے روزگاری والے اور بے اولادی والے جتنے بھی اندھیرے ہیں ان کو چیر کے مجھے امن اور سکون دینا صرف تیری کا۔ اب وہ تو اقرار کرا تھا قل اعوذ پہ پھر مشکل کشا ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، اگر کوئی اس سے الٹ چلے گا تو مشرک قرار پائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، تو میرے آپ میرے پیغمبر اعلان کرے کہ میں پناہ مانگ رہا ہوں بے رب الفلق، یہ بے استعانت کی ہے، امداد طلب کی جا رہی ہے، میں اندھیروں سے، مشکلات سے، مصائب سے، غموں اور دکھوں کے اندھیروں سے، شرک و کفر کے اندھیروں سے، بے روزگاری کے اندھیروں سے، مطلب یہ ہے کہ جو بھی میں اندھیرے ہیں ان سے اگر میں امداد طلب کر رہا ہوں تو بے رب الفلق، میں اللہ کو اس کے رب ہونے کا ہی وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ بے سے نکلے گی، بے استعانت کی کہ میں اگر اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں تو بے رب، میں کسی ذات کا حوالہ اور وسیلہ پیش نہیں کر رہا، میں اگر اللہ سے اپنی مشکلات سے امن والا اجالا چاہ رہا ہوں تو بے رب الفلق، میں اس رب کو رب کا ہی وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ معلوم ہوا اللہ کو اس کی ذات کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، کسی نبی اور ولی کا وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ وہ یہ جو بیانیاں دیتے ہیں بھئی اولیاء تو چلو رہے نہ درکنار، اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے
اس ملک کی جتنی مشکلات ہیں پوری کر نہیں سمجھ آئی گل؟ بڑے بڑے فلاسفر اللہ کریم بھی فرماتے ہیں جتنا ایڑی چوٹی کا زور یہ لگائیں، جتنے ذہین لا کر یہ بٹھا لیں، جتنی مشاورتی کانفرنسیں بلا لیں، جب تک اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آئیں گے ملک کے اندر تو خوشحالی والا کام نہیں۔ یہ تو قانون قاعدہ یوں ہی فضول ٹائم ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، بھائی چلو اولیاء تو رہے نہ در کے دار، انبیاء کا وسیلہ اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے، حبیب کے واسطے، اللہ کے رسول نے تو آپ سن چکے ہو، منع کر دیا، چلو جنہوں نے نہیں سنا اس جمعے میں نہیں تھے، قبیلے والے آئے، وہ علاقے کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ قحط پڑ گیا ہے اور ہمارے مال مویشی مر گئے ہیں، فصلیں ہماری تباہ ہو گئی ہیں اور ہماری ادھر گھروں کے اندر فاقہ زدگی کا عالم ہے، اِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ، ہم اللہ کے آگے آپ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ آپ کے صدقے اللہ ہم سے قحط دور کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيْحَكَ سُبْحَانَ اللَّهِ شأن اللہ اعظم من ذالک، تیرے لیے ہلاکت ہے سبحان اللہ، اللہ کی ذات شریفوں سے پاک ہے، شان اللہ اعظم من ذالک، اللہ کی شان بلند ہے اس بات سے کہ کسی ذات کا اس کے آگے وسیلہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ قل اعوذ برب الفلق، میں یا اللہ تیری عام شام ہو رہا ہوں، اعوذ برب الفلق، مسئلہ ہے کہ تبیزہ نہ کر دیے کہ دنیا سے یہ ہو گیا پرانا ہو۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ میرے اوپر جتنے اندھیرے ہیں، جتنی مشکلات ہیں، میں اعوذ زبان سے پناہ مانگ کر ہی تیری تعویذ طلب کر رہا ہوں۔ لکھنا لکھانا شریعت کے اندر داخل، اللہ کے رسول نے جناب فرمایا ہے کہنے کو تو یہ ایک کاغذ ہے مگر نبوت کی زبان نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ پہلے گل سنی نہیں سنی بھائی؟ ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا؟ آپ کو تو دینے والا دیتا ہے نا بھائی، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ بالکل کوئی شرکیہ کلمہ نہیں لکھا، دیکھنے تو کوئی سادہ سا کاغذ ہے، چھوٹا سا کاغذ ہے، اور پھر اس کو لٹکا لینے سے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اب کہنے والا تو یہی کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ امرنی ان امحق الاوثان، اللہ نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے اور مقصد ہی یہی ہے کہ ان امحق الاوثان، زمین پہ جتنے بت پوجے جا رہے ہیں میں ان تمام بتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا قبر بھی مطلب ہے کہ لوہے کا بنا بت ہے، لکڑ کا بنا بت ہے، پتھر کا بنا بت ہے، مورتیاں بھی بت ہیں، تانبے کے بھی بت بنائے گئے، سارے بت ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اور کس چیز کو بت کا نام دیا؟ بھائی ایک چیز اور بھی ہے نا جس کے متعلق نبوت کی زبان نے لفظ استعمال کیا کہ یہ بھی بت ہے۔ بندہ ایک سامنے آیا، اس نے تعویذ لٹکایا ہوا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ال کے ان کا حاضل وسنا، ال کے ان کا حاضل وسنا، ال کے ان کا اتار کے پھینک ڈال اپنی گردن سے، حاضل وسنا، حاضل وسنا، یہ جو تیرے بازو کے اوپر بت لٹکا ہوا ہے اس کو اتار کے۔ اللہ کے رسول نے تو اسے بت کا نام دیا۔ یہ آخر نے چیز ہی بڑی چنگی ہے جو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر لکھنے کے قابل ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے تو اسے جناب بت کا نام دیا ہے۔ بھائی کا آپ دل لات والو اسنا تے ہن سانو خطیبہ نوں راہ چاہیے ہوتا تھوڑا جہا کا آپ دل لات والعزا، جس طرح لات منات عزا ہبل اور جو ہے ان بتوں کا پجاری شرک مشرک بنتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تعویذ لکھوانا بھی بت ہے، جس کو پوجنے والا مشرک قرار پائے گا، غیر اللہ کے اوپر امید رکھے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، خاص خیال کرنا، قل اعوذ برب الفلق، آپ میرے پیغمبر پناہ مانگے اس رب کی جو رب کون ہے؟ بے رب الفلق، میں یا اللہ امان طلب کر رہا ہوں بے رب الفلق، اس رب کی جو رات کے اندھیرے چیر کے
اجالا کر دیتا ہے، جو رات کا اندھیرا ختم کرتا ہے اور ختم کرنے کے بعد صبح کی روشنی لے آتا ہے۔ میرے پیغمبر قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ قل ارائیتم، ہاں بھئی مکے والوں مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ان جعل اللہ علیکم اللیل، اگر بنا دے اللہ تمہارے اوپر، ان جعل علیکم اللیل سرمدن، اگر بنا دے اللہ تمہارے اوپر رات کو سرمدن دائمن ہمیشہ رہنے والی الی یوم القیامہ، قیامت تک اگر اللہ تمہارے اوپر رات کا اندھیرا بنا ڈالے تو من الہ، کون ہے تمہارا وہ معبود جو یاتیکم بضیاء، جو لے آئے گا تمہارے پاس روشنی، افلا تسمعون۔ اللہ کریم نے اس آیت میں دعویٰ دائر کیا ہے کہ اگر ہم رات ہی قیامت تک بنا دے تو دن والا اجالا لانے کی کسی میں طاقت نہیں ہے نا۔ معلوم ہوا جو رات کا اندھیرا چیر کے اس وقت جو نور نکلتا ہے، اس نور کا مالک کون ہے؟ وہ وقت نور الہی کا ہوتا ہے، نور پیر کا بیڑا۔ یہ بھی تو بکواس کی یار کچھ حیا کر رہا ہے، نور پیر کا بیڑا سویرے سویرے لگا تو اس کا سورت فلک دے اتنے اعتبار ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رات کا اندھیرا چیر کے جو ہم دن کا اجالا کرتے ہیں، یہ سوائے میری ذات کے کسی کی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ ویلا اور وقت وہ نور الہی کا ہوگا، نور پیر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یا اللہ میں تیری عام شام ہوتا ہوں ہر اس چیز کی شرارت سے، ما خلق، جس کو تو نے شریر بنایا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ میں ہر شاید شر کوئی تیری پناہ منگتا نہیں، کائنات میں تو نفع رساں چیزیں بھی ہیں، انبیاء نفع رساں ہیں، اولیاء نفع رساں ہیں، اور چیزیں بھی تو نفع رساں ہیں نا۔ من شر ما خلق، یا اللہ میں تیری امان طلب کرتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی شرارت سے جس کی وجود ذات کے اندر شرارت رکھی گئی ہے، اس سے میں تیری امان طلب کرتا ہوں۔ سورج، چاند اور ستارے، ان کو پوجے جانے والا شر کائنات کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے میں اس شر سے تیری امان مانگتا ہوں۔ آگ کے اندر پوجے جانے والا شر ہے، میں اس سے بھی تیری پناہ۔ پانی کے اندر شر ضرور موجود ہے، بارشوں کے ذریعے سیلابوں کی تباہی، یہ پانی میں جو شر ہے میں اس سے تیری پناہ مانگ رہا ہوں۔ ہوا کے اندر شر ضرور موجود ہے، اس کے اندر کئی زہریلے جراثیم جو سانس کے ذریعے اندر جا کے مختلف بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، اس ہوا کے اندر جو شر رکھا گیا میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے جتنے روحانی شر ہے، شرک والا شر ہے، کفر والا شر ہے، بدعت والا شر ہے، معصیات والا شر ہے، اس شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جتنے شرور انسان کو جنگلوں کے اندر جنات والا شر ہے یا نہیں ہے، اس شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ انسان کا سب سے بڑا پیش آنے والا شر اس کے شریک ہوتے ہیں، ان شریکوں والے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بیوی اور اولاد کے بگڑ جانے میں شر ہے یا نہیں ہے، اس لیے میں اس شر سے من شر ما خلق، یا اللہ جس چیز کو تو نے پیدا کر کے اس کے اندر جو شر رکھا میں اس سے نہیں پناہ۔ اچھا ہوں تویز لین کی کو لوڑ ہے، اتنا جو اللہ کریم نے انتظام کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی یہ اللہ نے ایک خاص کرم، یہ پوری کائنات کے انسان اگر اکٹھے ہو کر ٹوٹل لگانے پر لگ پڑے کہ ہمیں کس کس چیز سے شر ہے تو وہ ٹوٹل لگا نہیں۔ یہ اللہ نے آپ ہی مہربانی کی ہے، جس نے وہ پیدا کیے تھے اسی نے ٹوٹل لگا کے جامع بنا کے تعویذات بھیج دیے، بنے بنائے، اب ان کو پڑھنے میں امان مل سکتی ہے، اس لیے تعویذ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس آگے چلیے، من شر ما خلق، اللہ کریم نے فرمایا یہاں شر سے پناہ مانگتے ہوئے تم میری مالکیت یا ربوبیت یا اور کسی چیز
کا حوالہ ساتھ نتھی مت کرو. من شر ما خلق, تم مجھے میرے خالق ہونے کا حوالہ دو, کیونکہ وہ جتنے شر ہیں ان کو پیدا کرنے والا آخر کون ہے؟ اس لیے صفت خالقیت ہے کہ وہ جتنی بھی نقصان دہ ضرر رساں چیزیں ہیں آخر اپنے خالق پیدا کرنے والے کے آگے تو مغلوب ہی مغلوب ہے. اس لیے پناہ مانگتے ہوئے جب تم مجھے خالقیت کا حوالہ دو گے تو جتنے شر میں نے پیدا کیے ہیں وہ تمہیں نقصان دے سکیں گے نہیں. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, یا اللہ میں تیری عام شام ہو رہا ہوں. من شر غاسق, اس رات کے شر سے, من شر غاسق, رات کے شر سے میں تیری پناہ مانگ رہا ہوں. اذا وقب, جب وہ اپنا اندھیرا لا کے چھا جاتی ہے. اذا وقب, جب اس کا اندھیرا گہرا سیاہ تاریک ہو جاتا ہے. اذا وقب, جب اس کا اندھیرا ہر بل اور کونے اور غار کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اس لیے من شر غاسق اذا وقب, میں اس اندھیری رات کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ اپنا اندھیرا لا کے چھا جاتی ہے. یہ رات کے شر سے کیوں پناہ مانگنے کا حکم ہے؟ بھائی دن اور رات تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یا نہیں؟ مگر اللہ کریم ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا اذا استجنح اللیل فإن الشیاطین تنتشر حینئذ, اس رات کے شر سے کیوں پناہ ذمے ہے, اور اس رات کے پیٹ کے اندر کون سا شر چھپا ہوا ہے؟ اذا استجنح اللیل, نبی علیہ السلام فرمایا جب رات اپنا اندھیرا لا کے چھاتی ہے, فإن الشیاطین تنتشر حینئذ, شیطان سارے اپنے مسکنوں سے نکل کے پھیلنے لگ پڑتے ہیں اور رات کے ٹائم کو شرور کر. اسی لیے عام مشاہدے کی بات ہے بھائی اکثر شر وہ رات کے پہلے حصے میں واقع نہیں, وہ چل کے اذا وقب, جب رات گہری ہو جاتی ہے اور اس کی ہولناکی اور تاریکی میں اضافہ ہو جاتا ہے. فإن الشیاطین تنتشر حینئذ, تب شیطان پھیل جاتے ہیں اور شرور پیدا کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوری لسٹ پڑھ کے بتایا بھائی اللہ کے رسول سے بڑا تو کوئی مفسر نہیں, قرآن پاک کا نہیں ہے. اور پھر کمال ہے آپ کی تفسیر کی, بھائی رات کے پیٹ میں جو شر چھپا ہوا تھا اللہ کے رسول نے باہر نکال کے بتایا بھائی یہ شر ہے رات کے پیٹ میں جس سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم ہے. اذا استجنح اللیل, اور یہ اللہ کے رسول کے وہ بتائے شر عام روزمرہ زندگی کے مشاہدات بھی ہیں. بھائی شیطان فإن الشیاطین تنتشر حینئذ, شیطان رات کے ٹائم ہی نکلتا ہے نا. اب رات کے اندھیرے میں پہلا شر تو یہ ہے کہ وہ رات کے اوپر بندے کو تھپکی دے ہی رکھتا ہے اور صبح فجر کی نماز پہلے نمبر پہ تھے. یہ شر رات کے پیٹ میں ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے پناہ مانگنے میں کسی بندے کی فجر کی نماز اگر اکثر قضا ہوتی ہے تو حل موجود ہے معوذتین کے اندر. شیطان یوں حاوی ہوتا ہے وہ نماز قضا کرواتا ہے. پھر عموماً بتانے والے بتاتے ہیں جی میں رات سوتا پہ ایسا دن کے ٹائم خواب نہیں میں کبھی آیا ہے مجھے, رات کے ٹائم میں سویا پڑا تھا اور وہ فلاں بزرگ آئے تھے, انہوں نے کہا ہے بھئی مشکلات اور مصائب آفات بلیات اور حوادثات میں اب تم ہمیں سور پکار لیا کرو, ہم تمہاری مدد ہے. یہ شر شیطان جو خوابوں کے اندر الرؤیا تحزین من الشیطان, الرؤیا تخویف من الشیطان, شیطان رات کے خوابوں کے اندر آ کے غیر اللہ کی طرف اگر بلاتا ہے تو یہ شر بھی تو رات کے پیڑ کے اندر ہے. پھر کیا ہے, رات کو سویا پڑا ہے, تخویف من الشیطان, تحزین من الشیطان, غمناک کرنے کے لیے شیطان کبھی رات کے اندھیرے میں سوئے پڑے کے پاس سانپ کی شکل میں آتا ہے, کبھی آگ کی شکل میں آتا ہے, کبھی کانٹے کی شکل میں آتا ہے. ایک بندہ یوں ہی آیا نبی علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ میں نے رات میں سویا پڑا تھا, میں نے دیکھا میرا آدھا سار کٹ چکا ہے. نبی علیہ السلام ہنس پڑے, فرمایا بھائی تم میں سے اگر کسی کے ساتھ رات شیطان کو کھیلا کرے نا تے سویرے اٹھ کے پریشان ہو کے یوں ہی بتانے لگ پڑنا انسان کو
ورنہ شیطان بھول جاتا میں بڑی شے میں نے ڈرایا تو یہ صبح پریشان ہو کے تعبیریں پوچھتا پھر رہا ہے۔ اور رویا یہ ڈرونے خواب رات کے پیٹ کے اندر ضرور موجود ہے شیطان سے، مطلب یہ ہے انسانی آوارے ذات جو شیطان کے زور کا نتیجہ ہوتے ہیں، رات سوئے پڑے کی حالت میں احتلام ہو جانا، بیمار لوگوں کا پیپ اور خون رات کے اندھیرے میں پیشاب کا بستروں میں نکل جائے، یہ شر ہے جو رات کے پیٹ کے اندر شیطان کے زور سے ضرور موجود ہے۔ اس لیے جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں عیاش، گھر کے اندر سے انسان کی قیمتی چیزیں چرانے والے وہ کس ٹائم میں چراتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں۔ گھر سے باہر بندے ہوئے وہ مویشی مجھ کھول کے لے گیا، وہ رات کے پیٹ کے اندر یہ شر مال مویشی چوری کرنے والا موجود ہے۔ ڈاکہ زنی کرنے والے جو رہزن ہوتے ہیں وہ بھی تو رات کے اندھیرے میں انسانوں سے لوٹ مار کرتے ہیں، یہ والا شر بھی رات کے اندھیرے میں ضرور موجود ہے۔ پرانے وقتوں کے اندر چوہے اور بلیاں انسان کے آٹا اور دودھ قیمتی اشیاء بھی رات کے اندھیرے میں خراب کر کے جاتی ہیں، یہ شر بھی رات کے اندھیرے میں موجود ہے۔ مچھر رات میں حشرات الارض اور موذی قسم کے جانور جو انسان کو سانپ اور بچھو کی شکل میں جو کاٹنے کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا بھئی رات کے اندھیرے میں ایک اور شر بھی ہے، لو یعلم ما فی الناس لو یعلم الناس ما فی الوحدۃ ما سارا راکب بلیل تیرے سمجھے نہ دیا، لو یعلم الناس اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رات اکیلے سفر کرنے میں ما فی الوحدہ کون کون سے شیاطین کے خطرات ہیں، اگر کسی بندے کو یہ پتا چلے ماں سارا راکب بلیل تو رات کے ٹائم کوئی بندہ بغیر ضرورت کے سفر کرنے کی طرف آئے بھی نہ۔ بیلی ساڈا جڑا نا رات کے ٹائم مری دیا سیرا کرتا ہے، اس لیے مطلب عرض کرنے کا بھائی یہ تمام شرور من شر غاسق اذا وقب، جتنے بھی شرور رات اپنے پیٹ کے اندر لپیٹے ہوئی ہے ان تمام سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر سب سے بڑھ کے ہم نے مقدمہ تمہید باندھا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، اس رب کی امان طلب کرو جس کے پاس طاقت ہے وہ سارے اندھیرے، مثال کے طور پہ ایک رات کا اندھیرا چیر کے جس اللہ نے دن نکال دیا ہے وہ اسی کے پاس ہے طاقت، وہ تمہارے اندھیرے دور کر سکتا ہے۔ من شر ما خلق، یہ عام اللہ نے تمہیدن عام پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ جتنی شریر چیزیں ہیں ان سے تم پناہ مانگا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے 3 شر خاص گنوائے ہیں کہ عام پناہ کے بعد تمہاری زندگی میں 3 شر پیش آئیں گے، یہ اللہ کا نکالا ہوا خلاصہ ہے جو اللہ کریم نے خود نکال کے بتایا۔ ایک ان میں شر ہے رات، خاص کیا نا اللہ نے، من شر ما خلق سے، من شر ما خلق والے ماں سے اللہ نے عام پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اب باقی 3 چیزیں ہیں، 3 خاص شر ہیں۔ ایک شر یہ ہو گیا جو آپ نے سن لیا، من شر غاسق اذا وقب، لگتا تھک گئے نہیں ایک تو مصیبت ہے تہاڈا پٹرول چھٹی مک گیا، ادوں آخدے ہو جی سانو جی سرا لاؤن والے مولوی نہیں چاہیے، اسی اک گئے ہاں تے ساڈا جڑا سر پک گیا سن کے ہن سانو علمی گلاں چاہیے، جے ہن علم دسن والے پاسے ہو تے تہاڈی بس بھی چھتی ہو جاتی۔ اس لیے جناب اللہ کی مہربانی سے آپ کو علم اب اتنا ملے گا، خدائی دعویٰ تو متکبر کا کام ہے، البتہ دوائی دعویٰ ضرور ہے کہ اب آپ کی نا بوریاں پھٹے گی علم سے، سمجھے نہیں سمجھے گا آج جڑی تاری شکایت ہے نا یوسف یار سانو علم نہیں لبدا، مولوی سر لائی رہے سرکار، اب آپ پہ علم کی اتنی بارش ہوگی کہ آپ کے بوریاں پھٹے گی، علم سنبھالا نہیں جائے گا۔ آپ ویستے ہیں نا تھی کنا کے چلتے ہو، تھکتے نہیں جاؤ گے کہ ٹرتے رہیے نال سے، البتہ یہ دعا ضرور کی جو بھائی نقصان آپ کا ہوگا، کھڑا بندہ نا گھر سے کر ہوتا مخلص ہے، شیطان کو بیچ میں آنے دیتے نہیں۔ ایک طریقہ تعلیم کو نصیبوں والوں کو سننا نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضرور رکھو، شیطان کو بیچ میں آنے دینے کی کوئی ضرورت اپنی ناسمجھی کی وجہ سے
اور علم کی کمی کی وجہ سے شیطان کو نزدیک نہیں آنے دینا تے باقی انشاءاللہ علم تیرا جڑا نا وڈیے گا تیرے پانڈے مک جانے اللہ دی توفیق نہ لینا مانے جڑے تو ٹھیک کردا تو من شر غاسق اذا وقب میں پناہ مانگتا ہوں 3 خاص شر ہیں. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر رات کے اندھیرے میں ایک شر تو باقی تو عام دنیا والوں کو پتہ ہے، ایک شر میں گنوا رہا ہوں جو رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے. دشمنان اسلام جو ہے من شر نفاثات سے جو بکواس انہوں نے کیا، اللہ کی مراد کیا ہے اور یہ بکواس کر کے آ رہے. نبی پہ جادو ہوا تھا جس کے وہ کلام سے پناہ مانگنے کے لیے بھائی اللہ نے فرمایا رات کے شر سے پہلے پناہ ہے نا، من شر نفاثات پھر مطلب بعد کے اندر آ گیا. پہلے من شر غاسق کہتے ہیں رات کے اندھیرے سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. اب جو اس زمانے میں مکے والے اور مدینے کے یہودی وہ جب اسلام دشمن سازشیں کیا کرتے تھے تو کون سے ٹائم میں بیٹھ کے وہ میٹنگ کیا رات. وہ ان کی ہمت، یہ بات علم کے اندر ریکارڈ موجود ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے تاکہ ہم مجلسوں کو اور میٹنگوں کرتوں کو کوئی مسلمان دیکھ وہ دشمنان اسلام جو رات کے اندھیرے میں مسلمانوں سے چھپ کے اللہ نبی علیہ السلام اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جو سازشیں کیا کرتے تھے، جہاد کی تدبیر کے خلاف جو ان کی حکمت عملی بنایا کرتے تھے، اس سے اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا کہ میرے پیغمبر آپ یوں دعا مانگے من شر النفاثات فی العقد، یا اللہ میں تیری عام شام ہو رہا ہوں ان شریر روحوں کے شر سے. پورے حوالہ جات آئیں گے جتنے ہونے شروع ہونے من شر النفاثات فی العقد، ان شریر روحوں کے شر سے جو النفاثات جو انتشار پیدا کرتی ہیں فی العقد ہمارے مسلمانوں کے پیار اور محبت بری گانٹھوں میں. ہم جو مسلمان محبت سے رہ رہے ہیں فی العقد ایک گانٹھ محبت کا کنایا من شر النفاثات فی العقد ان شریر روحوں کے شر سے جو چھپ کے ہمارے خلاف سازشیں اور ہم میں غیبت اور چغلی کے ذریعے انتشار پیدا کرتی ہیں. ہم محبت بھرے دوستوں میں ان سے اللہ نے پناہ مانگی. اے ہو گیا تمہید. ٹائم آپ کا ہو رہا ہے، جمعہ پیچھے آ گیا وقت. اے پورا جمعہ من شر النفاثات فی العقد پہ لگے گا اور یہ آپ کے ذوق کا محتاج ہے. اگر آپ کے اندر ذوق ہوگا تو آپ سن لیں گے، اگر ذوق نہیں ہوگا تو آپ نہیں سنیں.